الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها. صلوات. اس سے بلند صلوات دیا کرنا. ماہر قانون، ایک اچھے انسان، ایک اچھے باپ، ایک اچھے دوست، ایک اچھی شخصیت سید زاہد حسین بخاری کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں. اس سے بھی بلند صلوات. اذا زلزلت الارض زلزالها. یہ سورہ زلزال جس کی شان میں نازل ہوا ہے اسے علی کہتے ہیں. اللہ قیامت بھی ڈھائے گا نا تو وہ علی کے دشمنوں پہ ڈھائے گا. اور اللہ قیامت بھی جن کے لیے صبح نوید اور نوید صبح بنائے گا وہ علی کے محب ہیں. دیکھیں ہم جمع ہیں میرے سنی شیعہ بھائی، میرے عزیز جو تشریف فرما ہے. ہم سب ایک اس نقطے پر کچھ دیر بیٹھیں گے، بات کریں گے جو نقطہ وحدت کا اور اتحاد کا نقطہ ہے. یعنی ہمیں جوڑنے والا نقطہ ہے. ہمیں یقیناً جہالت تو نہیں جوڑ سکتی نا، ہمیں تو علم جوڑے گا. ہمیں بزدلی نہیں جوڑے گی، ہمیں تو شجاعت جوڑے گی. ہمیں بے غیرتی نہیں جوڑ سکتی، ہمیں تو غیرت مندی جوڑے گی.
ہمیں ذلیل ہونے پر کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، ہمیں تو عزت پر قرب اور سکون نصیب ہوگا۔ کبھی بھی برائیوں پر وحدت، اتحاد، یگانگت اور پیار اور محبت نہیں ہو سکتا۔ اگر پیار اور محبت عام ہو سکتی ہے تو وہ اچھائیوں پر ہو سکتی ہے۔ یہ شاید چوتھا یا پانچواں سال ہے مجھے زاہد حسین بخاری اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، مرحوم مغفور کی اس مجلس ترحیم میں آتے ہوئے میں نے پہلے سال یعنی پہلی دفعہ جب اس مجلس کے لیے آیا تھا تو ایک جملہ کہا تھا، یعنی ایک مطلب بیان کیا تھا، اسے تکرار کر رہا ہوں، جان کر تکرار کر رہا ہوں۔ ہم سب فطرتاً کمال طلب ہیں، ہم سب فطرتاً کمال جو ہیں، ہماری فطرت میں کمال طلبی پائی جاتی ہے۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال غیرت مندی ہے تو وہ غیرت مندوں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال عزت مندی ہے تو وہ صاحبان عزت سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی اور منصب ہے تو وہ صاحبان منصب سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشہور لوگوں سے اور مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے۔ علم جہاں عزت پاتا ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں، وہ گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں علم کو عزت ملتی ہے، علم کو مفہوم علم ملتا ہے۔ شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں، جی، اور غیرت مندی کا عالم یہ ہے یہ کسی مشرک کا دودھ نہیں پیئیں گے، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، توجہ کر رہے ہیں حضرات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں بچے پر اولویت اور فضیلت رکھتی ہے، صحیح ہے، ماں بچے پر اولویت اور فضیلت رکھتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور قرآن یہ اعلان کر رہا ہے لن یجعل اللہ الکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ کسی کافر کو مومن پر حکومت عطا نہیں کرتا۔ تو اگر چند گھنٹوں کی شیر دہی، چند گھنٹوں کا کسی ماں سے دودھ پی لینا جائز نہ ہو تو سال ہائے سال تک ابو طالب کی گود میں کیسے پلے؟ اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا۔ علم جہاں حسن پاتا ہے وہ یہ گھرانہ ہے۔ جی، یہ کیا بات ہوئی کہ مسئلے کا جواب نہ آتا ہو، اور وہ کیا بات ہے کہ یہ کہیں کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جاتا۔ کیا حسن ہے علم کے باب میں جی۔ اور عزیزو، غیرت مندی عزت کا عنوان کتنا روشن عنوان ہے۔ اس گھرانے نے ذلت ان سے دور، جی، رجس ان سے دور، یہ رجس سے دور نہیں ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ہے، رجس ان سے دور جاتا ہے۔ جہاں یہ ہوں گے نا وہاں خود بخود نجاست بھاگ جائے گی، یہ عنوان ہے جی۔ عزت ان کے قریب رہتی ہے، اور عزت سے دوری یعنی جس کو کہہ لیں کہ ذلت، جو عزت کی ضد ہے، وہ جہاں یہ ہوں گے وہاں سے وہ خود دور چلی جائے گی ذلت۔ لہذا مولانا نے کیا فرمایا، ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔
جہاں ہم ہوں گے وہاں سے ذلت خود چلی جائے گی. لہذا یہ چھوٹی سی مثال نہیں ہے، کافی مثال نہیں ہے. یہ مثال کافی نہیں ہے کہ جو اہل بیت کو اپنے دل و دماغ کا حاکم مانتے ہیں وہ سوکھی روٹی کھا لیتے ہیں، ذلیل نہیں ہوتے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ اس گھرانے کا ایک حسن ہے، اس گھرانے کا ایک کمال ہے. جو کمالات اور جو فضائل مولا کائنات کے ایک قرآن مجید کے اندر آئے ہیں ان میں ایک کمال یہ ہے کہ جب زمین جھٹکے کھائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین کے اندر جو کچھ ہوگا وہ باہر نکلنے لگے گا. زمین جھٹکے کھا رہی ہوگی اور زمین کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ باہر آ رہی ہوں گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے. وہ انسان کون ہے؟ اللہ نہیں ہے، وہ انسان ہے. لفظ انسان کے ساتھ آیت آئی ہے. وہ انسان کون ہے کہ جس سے زمین باتیں کرے گی اور وہ زمین سے باتیں کرے گا، اور وہ ایسا انسان ہوگا کہ جو زمین سے بات کرے تو مجال ہے جو زمین جواب نہ دے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا، بات جاری ہوتا ہے. مجھے اندازہ ہے شیخ پورا کا فضائل سننے والا مجمع ہے، اور توجہ کر رہی ہے آپ نے. علامہ عبد الرحمن جامی مدارج النبوہ کے اندر اہل سنت عالم دین وہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ رہا تھا. دور تھا حضرت ابو بکر کا، اور زمین ایسے جھٹکے کھا رہی تھی کہ در و دیوار کانپ رہے تھے، کھڑکیاں دروازے ٹوٹ رہے تھے. لوگوں کو اپنے جان بچانے کی فکر تھی کہ کسی طرح زندگی بچ جائے. سارا شہر خلیفہ وقت کے ایک دروازے پر آ گیا اور آ کر کہا آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا چلو علی کے گھر چلے. ماشاءاللہ، بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. اب وہ جو لفظ میں ادا کروں گا اس کا ذمہ دار ہوں، اور پوری مجلس کا، اور اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، اور ذمہ دار غیر ذمہ دار نہیں ہوں. جی، ذمہ دار ہونا بہت بڑا دعویٰ ہو سکتا ہے مگر غیر ذمہ دار نہیں ہوں. اچھا، یہ سلیقہ بھی ہمیں اہل بیت نے عطا کیا. جب میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام وہ ایک راہب آتا تھا اور وہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتا تھا، اور مجمع لگا ہوا ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت کا گزر ہوا، حضرت نے فرمایا کون ہے؟ تو کہا یہ، اب میں آپ کو روایت سنا دوں. ہاں، حضرت نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو آواز آئی علامہ ہے. ہاں، اب ہمارے والے علاماؤں کو بھی غور کرنا پڑے گا. تو حضرت نے فرمایا مل علامہ، علامہ کیا ہوتا ہے؟ علامہ کون ہوتا ہے نہیں پوچھا حضرت. حضرت نے مل علامہ، من علامہ نہیں مولانا. حضرت نے فرمایا مل علامہ، یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ شجروں کے علم رکھتے ہیں، یہ انہیں دیوان کے دیوان یاد ہیں، یعنی شاعروں کے دیوان یاد ہیں، اور انہیں خاندانی شجرے یاد ہیں، یہ خاندانی حسب و نسب کے اوپر مہارت رکھتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا جو علم نہ دنیا کے لیے ضروری ہو اور نہ آخرت کے لیے لازمی ہو، اس کا جاننا کیا ضروری ہے، اور اس کے جاننے والے کو علامہ کیوں بولیں گے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ کیا، یہ سب بتا دیتے ہیں. حضرت وہاں اس مجمع میں جا کے تشریف فرما ہو گئے. اب حضرت کا بیٹھنا تھا کہ ان کی تو زبان ہی بند ہو گئی.
ہر جواب پر لکنت تھی. تو آخر مجمع میں حضرت کو دیکھ کر کہنے لگا آپ عالم ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. سبحان اللہ. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. تسلی دیجئے آپ میری باتوں سے تھک نہیں رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا آگے آنے کی گزارش کر سکتا ہوں؟ تھوڑا سا اگر ایک زحمت فرمائیں، کچھ آگے تشریف فرماؤں. یہ جو احباب کھڑے ہیں ان کو بھی بیٹھنے کا موقع ملے گا. تھوڑی تکلیف میں تو آپ آئیں گے مگر تھوڑی سی جگہ بنا لیجئے. ایک صلوات پڑھ. اچھا آگے بڑھے، بات آگے بڑھے. تو فرمایا کہ چلو ہم سب علی کے گھر چلیں. اب سب مولا علی کے دروازے پر. جی حسن تو وہ ہے نا جو سر چڑھ کے بولے. جیسے ہی مولا علی کا دروازہ بجایا گیا حضرت نے دروازہ کھولا. حضرت ابوبکر نے آواز دے کر کہا یا علی مدینے میں زلزلہ آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا میرے گھر میں نہیں ہے. میں نے کہا تھا آپ سے. حضرت نے فرمایا میرے گھر میں نہیں ہے. انہوں نے کہا یا علی مدینہ کانپ رہا ہے، دروازے کھڑکیاں ٹوٹ رہی ہیں. حضرت دروازے سے باہر آئے. حضرت نے زمین کو کانپتے ہوئے محسوس کیا. فرمایا میرے ساتھ چلو. اب آگے علی، پیچھے پیچھے امت اور امت کے پیشوا. تو بھائی مجھے کہنے دیجئے نا کہ کچھ خلافت تو وہ ہوتی ہیں جو منوائی جاتی ہیں اور کچھ خلافتیں وہ ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں. اب آگے مولا علی، پیچھے ساری امت. ایک قلعے کے قریب جا کر حضرت تشریف فرما ہوئے. ایک قلعے کے قریب جا کر حضرت تشریف فرما ہوئے اور حضرت نے زمین پر ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کیا جیسے کوئی مالک اپنے بے چین جانور کو پیار کرتا. اور اب آپ مجھ سے عربی کا جملہ طلب کیجئے. یہ میرے بچے خود گوگل پہ سرچ کر کے 4 حوالے تو مجھے یہ بتا دیں گے. آج کل تو یہ آسان ہو گیا نا. ہم سے آپ کہا کریں کہ جی عربی کا حدیث میں جو عربی میں آئی ہے نا حدیث تو وہ عربی کا جملہ بتائیے مولانا، تب مزہ آئے گا. تو جو عربی میں جو جملہ ہے نا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت نے زمین پر ہاتھ پھیرتے فرمایا مالکے اسکتی فسکت. مولا نے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے، خاموش ہو جا، آرام میں آ جا، چین میں آ جا، سکون میں آ جا. فوراً زمین ٹھہر گئی. علامہ مرحوم اور اہل سنت کے عالم دین کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیسے ممکن ہے کہ زمین کسی سے بات کرے تو اسے جواب یہ دینا. آپ سنی عالم کے لکھے ہوئے فضائل سنا رہا ہوں آپ کو. اب میں کیا کروں کہ میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں. اچھا شیعہ تو ایک دم سناٹے میں آ گئے. اب یہ ضروری نہیں ہے جس نے نعرہ لگایا وہ سنی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہم سب مل کر اہل بیت کے فضائل سن رہے ہیں نا. تو علامہ فرماتے ہیں، عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیسے ممکن ہے کہ زمین کسی سے بات کرے، وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ کسی چیز کا
اگر جز کوئی کام انجام دے سکتا ہے تو بدرجہ اولا اسی چیز کا کل وہ کام انجام دے سکتا ہے. اب پہلے تو یہ انہوں نے قانون بنایا، پہلے تو یہ انہوں نے فارمولہ بنایا کہ اگر کسی چیز کا جز کوئی کام انجام دے سکتا ہے تو اسی چیز کا کل بھی وہ کام انجام دے سکتا ہے. تو پھر یہ قاعدہ بنا کے کہتے ہیں کہ اگر نبی کے ہاتھوں پہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے تو کنکریاں ہیں جز اور زمین ہے کل. اگر کنکریاں کلمہ پڑھ سکتی ہیں تو زمین بھی علی سے بات کر سکتی ہے. اب آپ کی سماعتیں، آپ کی توجہ اور یہ سالانہ مجلس ہے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے. آپ تسلی دیجئے کہ آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں. جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، بابا ہر رات، روایت سنا رہا ہوں، اسے علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں بھی لکھا ہے اور ظاہراً سفینۃ البحار کے اندر بھی یہ روایت لکھی ہے علامہ شیخ عباس قمی نے. بی بی فرماتی ہیں بابا ہر رات علی کسی سے باتیں کرتے ہیں، علی کا بولنا تو نظر آتا ہے مگر جواب نظر نہیں آتا. میرا تو دل کہتا ہے کہ شاید کسی کو نظر نہیں آتا تھا، اس لیے بیوی نے فرمایا. اور بیوی اگر یہ سوال نہ کرتی تو نبی کا جواب کیسے آتا، اور جواب نہ آتا تو پھر آج یہاں بیان کیسے ہوتا. بعض فضائل اس لیے بیان کروائے گئے ہیں تاکہ وہ روایت بن جائیں، وہ حدیث بن جائیں اور پھر وہ بیان ہو، کتابوں میں لکھے جائیں. بابا علی کسی سے بات کرتے ہیں اور پھر علی کا بولنا تو نظر آتا ہے مگر جواب نظر نہیں آتا. تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ دن بھر جو زمین پر گزرا ہے وہ رات کو جا کر علی کو پہنچائے. یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایک حسین جملہ اس نبی کے فرمان کے مطابق فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ علی سے زمین باتیں کرتی ہے، یہی دلیل ہے کہ علی کا لقب ابو تراب ہے. ابو تراب صاحب تراب، صاحب. جی اس گھر کے صاحب کون ہیں؟ اس گاڑی کے صاحب کون ہیں؟ اس فیکٹری کے صاحب کون ہیں؟ تو میں لفظوں کو بدل کے کہہ دوں اس فیکٹری کا مالک کون ہے؟ اس گھر کا مالک کون ہے؟ پروردگار عالم نے مولا کو ابو تراب قرار دیا ہے. علی زمین سے باتیں کرنے والے، زمین جنہیں خبر سنائے وہ علی، زمین جس کی پابند ہو وہ علی. الحمدللہ میرا مجمع میرے ساتھ ہے. سیدہ کا جب مولا علی سے عقد ہوا نا تو سیدہ کا مہر اللہ نے زمین کو قرار دیا. اب یہ سننے کے بعد ذرا ایک روایت ہدیہ لے لیجئے مجھ سے. روایت یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں، نبی مکرم فرماتے ہیں، ان اللہ قد جعل صداقہا الارض، اللہ نے فاطمہ کا مہر زمین کو بنایا ہے. فمن مشا علیہ مبغضا لکا یا علی مشا حراما. یا علی یہ زمین تمہاری فاطمہ کا مہر ہے، اور جو اس زمین پر تمہارا بغض دل میں رہ کے چلے، جو اس زمین پہ تمہارا بغض دل میں رکھ کر چلے، اس کا ہر قدم اٹھانا حرام. جی توجہ کر لی آپ؟ ممکن ہے میرا کوئی
وہ بھائی جو مجلس میں شاید کبھی کبھی آتا ہے جی، کسی بھی وجہ سے بخاری صاحب کے خانوادے کی وجہ سے گایا ہو پہلی دفعہ، یا مجھے اپنا دیدار کروانے پہلی دفعہ آیا ہو، میں اسے ایک جملہ کہوں گا کہ بھائی جنہوں نے کچی پکی نہ پڑھی انہوں نے میٹرک کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہاں، ان مفاہیم کو سمجھنے کے لیے بار بار آنا ہوگا. مشکل ہے نا، مشکل ہے کہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے، نئی بات لے کر آ گئے، ہم نے تو نہیں سنا تھا. اور یہ شیعہ حضرات تو ویسے ہی غلو کرتے ہیں. بہت آسان ہے نا ایک جملہ کہہ دینا کہ شیعہ حضرات تو ویسے ہی غلو کرتے ہیں. تو غالیانہ گفتگو ہو رہی تھی. تو بعض تو وہ ہیں جن کو میں نے، البتہ میں نے بیچارے ان پہ رکھ کے بات کر لی، ورنہ تو کوئی پرانے لوگ بھی ایسے ہیں جن کے ہاں گلے سے دیر سے اترتی ہیں کچھ چیزیں. بعض پرانے لوگ، خاندانی لوگ ہیں جن کے گلے سے دیر سے اترتی. یہ کہاں سے آ گئی بات، یہ کیسے آ گئی بات. تو بہرحال یہ ایک مشکل ہے ہماری، مجھ جیسے لوگوں کی بھی ایک مشکل ہے. لیکن کوئی بات نہیں، کوشش یہ ہو کہ بات محبت سے، پیار سے منتقل کی جائے. چڑھانا مطلب نہیں ہے، بیان کرنا مطلب ہے، سمجھانا مطلب ہے، اہل بیت کی محبت دلوں میں جاگزین کرنا مطلب ہے. ان کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، العالم الغیب للہ، عالم غیب صرف اللہ ہے. خالق اللہ، رازق اللہ، تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات، مالک اللہ. اگر خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ جی، عالم اللہ، تو پھر قرآن مجید میں اللہ نے یہ کیوں کہا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں تھیں، نوحی ہے الیک، ہم نے آپ کو بتا دی. وہ مالک الملک جس نے یہ اعلان کیا کہ تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے ملک دے دے. تو ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، ملکیت اللہ کی ذاتی ہے، اہل بیت کی عطائی ہے. بہت روشن عقیدہ ہے بھائی. یہ ممبر اہل بیت کی تعلیمات کا ترجمان ممبر ہے. یہاں ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جسے سنبھالا نہ جائے. تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی، بات جا رہی ہے. کوئی ایسی بات یہاں سے نہیں ہوگی جسے سنبھالا نہ جائے. بات ہوگی تو سنبھلی بھی بات ہوگی. اللہ مالک ہے، مگر اسی مالک نے تو جسے چاہے وہ ملک دے دے. اچھا، وہ خود کہہ رہا ہے وہ جسے چاہے ملک دے، ملا کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ. بھائی وہی اللہ کہہ رہا ہے وہ جسے چاہے ملک دے دے. تو وہ جب جسے چاہے ملک دے دے، کہہ رہے جب جسے چاہے ملک دے دے، جسے چاہے ملک دے دے، آپ کے لیے نہیں بولا جا رہا، اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے. اللہ جسے چاہے ملک دے دے، اللہ کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک صلوات پڑھیں تو ایک مثال دوں. ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ جسے چاہے پر ذرا میرا مجمع توجہ کرے. اللہ جسے چاہے، تو اللہ چاہے تو فلاں چیز سے وہ کام لے لے کہ جو اللہ نے فلاں بڑی بڑی ہستیوں سے لیا. میرے منہ میں تو زبان نہیں ہے وہ کہ میں وہ الفاظ بھی بولوں. آپ متوجہ ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے. بعض لوگ اتنی حتاقی کر رہے ہوتے ہیں، بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی بول دیتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے، تو اللہ جسے چاہے تو اللہ نے جو کام فلاں ہستیوں سے لیے، مقامات عظما رکھنے والی بڑی ہستیوں سے جو اللہ نے کام لیے، اللہ چاہتا تو وہ کسی بھی فلاں مخلوق سے کام لے لیتا. تو میں ان لوگوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ آپ کے مزاج کا ہے، اللہ کی مشیت کا جملہ نہیں ہے. یعنی آپ اگر اس جگہ ہونا کہ آپ جسے چاہیں تو شاید آپ کے لیے تو صحیح ہو، مگر اللہ کے لیے یہ اس جملے کے ساتھ یہ مثال بنتی نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، دلیل دے رہا ہوں. جو اللہ کو قادر تو مانتا ہے،
یہ کہہ کر وہ جسے چاہے دیتے. قادر ہے نا بھائی, قادر ہے, وہ جسے چاہے دے دے. جو اللہ کو قادر تو مانتا ہے مگر عادل نہ مانتا, وہ یہ بات کرے گا. اس قادر کی آپ نے قدرت تو سمجھ لی اللہ کی, اللہ چاہے یہ کر دے, اللہ چاہے وہ کر دے, اللہ چاہے وہ کر دے. اللہ کی قدرت کو تو مان لیا, یہ بھول گئے کہ وہ عادل بھی ہے. نااہل کے اوپر کیسے اپنی قدرت کا استعمال میں لائے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی, نااہل کے حوالے کیسے اپنی قدرت کو کرے گا. وہ قادر بھی ہے تو وہ عادل بھی ہے نا. لہذا جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جسے چاہے ملک عطا کرے تو وہ عین عدل ہے, اس کا ملک دینا عین عدل ہے. وہ رازق مطلق ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریھا. اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں جاری کرتا ہے. عین توحید گفتگو ہے. اچھا یاد رہے, ہم سے زیادہ کوئی عقیدہ توحید کی تشریح کرنے والا نہیں ہے. ہم صحیفہ سجادیہ رکھتے ہیں, ہم نہج البلاغہ رکھتے ہیں, ہم دعائے عرفہ رکھتے ہیں, ہم دعائے کمیل پڑھنے والے لوگ ہیں. اور دعوت ہے سب کو کہ آئیں اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ مولا علی سے سیکھیں. جی, اللہ سے بات کرنے کا طریقہ امام حسین سے سمجھیں. امام سجاد بتائیں گے کہ اللہ سے بات کیسے ہوتی ہے. بلکہ یہاں شیخو پورا کا منتخب اور مقتدر مجمع مجھ سے ایک جملہ اور ہدیہ لے. یہ جو فرمایا ہے نا, نحنو نکلم الناس علی قدر عقولہم, ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. ایسا قاعدہ ہے, ایسا فارمولہ ہے, ہماری 85 الجھنیں دور ہو جائیں اگر ہم اس فارمولے پہ عمل کر لیں. جو باتیں بچوں کو بتانے کی نہیں ہے, تم نے بچوں کو کیوں بتا دی؟ جی, جو سامنے والا سمجھ ہی نہ پاتا اور تم نے اس کو کیوں بتا دیا؟ معصوم فرما رہے ہیں ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. ائمہ اہل بیت ہم سے ہماری عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں, مگر جب اللہ سے بات کرتے ہیں نا تو اپنی عقل کے مطابق. جی, جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق. لہذا ان کی عقل کے مطابق ہیں یہ دعائیں. تبھی تو 1400 سال سے تشریح کر کر کے تھک گئے, تشریح نہیں ہو پا رہی. ائمہ کی دعاؤں کی تشریح نہیں ہو پا رہی. بڑے بڑے عرفاء, بڑے بڑے دانشوروں نے ائمہ اہل بیت کی دعاؤں کی تشریح میں کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں, مگر ہر لکھنے والا کہتا ہے میں تو اتنا ہی سمجھاؤں. کہاں بیان کر پائے, کہاں بیان ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یا اللہ جانتا ہے کہ یہ میری مخلوق کیا مجھ سے بول رہی ہے, یا یہ بولنے والے جانتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا بول رہے ہیں. جی, یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے. کوئی سمجھائے مولا علی کے اس جملے کو, مولا علی کے اس مناجات کے فقرے کو کوئی سمجھائے. اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے. بھائی اللہ کو سمجھنے کے لیے تو دلیل ڈھونڈ رہے تھے, مولا نے ساری دلیلوں کو منقطع کر دیا. اللہ کو اللہ سے سمجھو, یہ علی کا مزاج ہے. تم چاند سورج سے اللہ کو سمجھتے ہو, تم ہواؤں کے نظام سے اللہ کو سمجھتے ہو, تم شمسی نظام سے اللہ کو سمجھتے ہو, تم سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے اللہ کو سمجھتے ہو. کتنا چھوٹا معیار ہے تمہارا. یہ گویا علی مولا پیغام دے رہے ہیں. کتنے نیچے آ کے اللہ کو سوچ رہے ہو, کتنا نیچے آ کے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو. بھئی میں اور آپ اللہ کو مانے, جانے, پہچانے کیسے؟ نظام شمسی سے.
جی موسموں کے نظام سے، ستاروں کے نکلنے سے، ٹوٹنے سے، چاند کے مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد مکمل ہونے تک سے، سمندر کی روانیوں سے، پھولوں میں خوشبوؤں کے آنے سے، پتیوں پہ رنگ چڑھ جانے سے، مور کے پروں پر بکھرے ہوئے رنگوں کے چھا جانے سے، چمگادڑ کی عجیب الخلقت مخلوق کو غور کرنے سے، چیونٹی کا اتنا سا وجود جو میری اور آپ کی انگلی کے پورے پر 25 آ جائیں، اس کا دل بھی ہے، اس کے پھیپڑے بھی ہیں، اس کا تنفس بھی ہے، اس کے ہاں نظام تناسل بھی ہے، اس کے ہاں قوہ مدافعہ بھی ہے، قوہ جاذبہ بھی ہے، جو ایک 6 فٹ کے انسان میں ہے وہ چیونٹی میں بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں سے اللہ سمجھ رہے ہیں نا، ہم ان چیزوں سے اللہ کا وجود سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہے. تھکے ہوئے نہیں ہے نا، ہم جان رہے ہیں کہ اللہ ہے ان ساری چیزوں سے، مگر وہ علیم سے کیسے مانے اور سمجھے جو ان کی خلقت سے پہلے بنا ہو. کچھ بھی نہیں تھا، محمد کا وجود تھا، علی کا نور تھا، سیدہ کا وجود تھا. تو یہ ہستیاں کیسے سمجھیں گی چاند سورج سے اللہ کو؟ کیوں سمجھیں؟ ان میں دم کہاں ہے جو انہیں اللہ یہ سمجھائیں؟ لہذا اللہ کو اللہ سے سمجھنا یہ علی کا مزاج توحیدی ہے. میرے مولا حسین فرماتے ہیں، یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا. بھائی خدا کے واسطے بول دو تھوڑا سا، یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا. جدید نئی نئی مہنگی مہنگی خوبصورت گاڑیوں کا دور ہے جی، ایسا ہی ہے نا. شیخوپورہ کے مین شاہراہ سے خوبصورت سی گاڑی گزری. اس جوان نے، ان بچوں کو زیادہ شوق ہے گاڑیوں کے بارے میں، معلومات انہیں زیادہ ہوتی ہے، آپس میں باتیں کرنا شروع کی کہ دیکھو یہ جو گاڑی جا رہی ہے دیکھو کتنا اچھا کلر ہے. تو دوسرے نے کہا رہے کلر تو دیکھ لیا، ذرا اس کی لائٹیں تو دیکھو. تیسرے نے کہا تم لائٹوں پر ہی غور کر رہے ہو، ذرا اس کا وہ بونٹ تو دیکھو، اس کا بمپر تو دیکھو. اب مجھے تو نام بھی صحیح نہیں آتے ہیں، مثلا یہی سارے نام جی. اب وہ بچے اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، گاڑی گزر گئی. تم نے گاڑی کی صفات پر تو غور کیا، اس پہ غور کیا اس کا بنانے والا کون ہے، اس پہ غور کیا کہ اس کا مالک کون ہے. وقت نکل گیا نا، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی. مولا علی، مولا حسین یہی تو فرما رہے ہیں، یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا. جی جب ہم اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں، جیسے ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ مولا کائنات زمین سے بات کر رہے ہیں، زمین پابند ہے کہ علی کو جواب دے. زمین پابند ہے کہ علی مولا کو جواب دے. اللہ نے زمین کو، آسمان کو، چاند ستاروں کو پابند اولی الامر قرار دیا ہے. جی عجیب داستان ہے، یہ نہ ماننے پر آئیں تو مولا علی کو ولی نہیں مانتے. وہ دوسرا جملہ مجھے مت بولنے دیجیے نا. اور ماننے پر آ جائیں تو نہ جانے کس کو مان لیتے ہیں. اب عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے کہ یہ مدبرات امر کو تو مانتے ہیں. یہ ہوا کون چلاتا ہے، یہ پانی کون برساتا ہے، یہ ماں کے شکم میں تصویریں کون بناتا ہے. تو سارا عالم اسلام کہتا ہے یہ فرشتے ہیں جنہیں قرآن نے مدبرات امر کہہ کر یاد کیا ہے، مدبرات امر کہہ کر یاد کیا ہے. یعنی یہ مسلمان فرشتوں کی قدرت کو تو مانتے ہیں. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امی مولا علی کا شاگرد ہے تو کیا فرق؟ خود بولو نا، آپ نے دو کھڑی جانا تھا، خود بھی بولو علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، آخر تک، آخر تک بھائی میرے بھائی بخاری صاحب نے جتنے زور سے نعرہ لگوایا جواب ایسا نہیں آیا.
مل کر جواب دیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب جوانوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. میرے مولا رضا کیا ہی ہمیں جی ذیقات کا مہینہ ہے. مولا رضا فرماتے ہیں لا تجلس بالاربعہ، جوانوں ذرا کو صفا بناؤ. اور مولا کے اس قول کو اپنے دل کے صفحے پہ لکھ دو. مولا فرماتے ہیں لا تجلس بالاربعہ، 4 لوگوں سے دوستی مت کرو. مسئلہ ہی جوان کا ہے نا جی، جوان کا ہی تو مسئلہ ہے کہ دوستی مارے لوگ ہیں نا یہ جی. مولا فرما رہے ہیں 4 لوگوں سے دوستی نہ کرو. فاسقن، جو علنی گناہ کرتا ہو، جو چوک پر گناہ کرتا ہو، جو دھڑلے سے گناہ کرتا ہو، جو سینہ ٹھوک کے کہتا ہو کہ میں یہ کام کرتا ہوں، کروں گا، ہاں کرتا ہوں، اس سے دور ہو جاؤ. علت بھی بتائیے مولا رضا نے، ناراض نہیں ہونا میری باتوں سے. میرے مولا رضا نے علت بھی بیان فرمائی ہے. خبردار جو علنی گناہ کرتا ہو، دھڑلے سے گناہ کرتا ہو، برائیوں کو سجا کر بتاتا ہو، اس کے ساتھ دوستی مت کرو. اس لیے کہ یہ خود تو رسوا ہے، تمہیں بھی رسوا کر دے. بڑی عنایت بھائی، میرا محترم مجمع نصیحت بھی ویسے ہی سن رہا ہے، بڑی عنایت ہے آپ کی. لا تجلس بالاربعہ، فاسقن، فاسق کے ساتھ دوستی مت کرو. بچوں، میرے بچوں، ان لوگوں سے جو گناہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی پانی کا گلاس پی لیا ہو، جو کوئی روٹی کا نوالا کھا لیا ہو، کوئی انہوں نے آئس کریم کھا لی ہو، گناہ ایسے ہی کر لیتے ہیں. بخیلن، مولا فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جس کے ساتھ دوستی مت کرنا، وہ ہے کنجوس. اس لیے کہ یہ تمہیں نیک کاموں سے ڈرائے گا. بخیل کا تو تعلق ویسے بھی اہل بیت کے ساتھ نہیں، ان 4 کا تعلق نہیں ہے ویسے، لیکن آپ یہ بخیل، کنجوس، اس کا کوئی تعلق اہل بیت کے ساتھ. ممکن ہے کوئی کہ مولانا پیسے ہوں گے تو ہم سخاوت کریں گے نا. نہیں بھائی، پیسے سے کوئی سخاوت کا تعلق نہیں. تم سخی ہوتے تو پیسہ ہوتا. سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. سخاوت ایک کیفیت کو کہتے ہیں. وہ جس کی 10 لاکھ کی تنخواہ ہے، اسے 100 روپے نکالتے ہوئے دم نکل رہا ہے، اور جو 100 روپے بچا کر آ رہا ہے اور وہ 10 روپے دے رہا ہے، وہ اس سے بڑا سخی ہے جو 10 لاکھ میں 100 روپے نہیں دے پا رہا. ویسے بھی اللہ کے یہاں گنا نہیں جاتا ہے، تولا جاتا ہے. الاعمال بالنیات، دیکھا جائے گا نیت کیا ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کی ماشاءاللہ 2000 ایکڑ زمین اور 600 ایکڑ پہ تو کیلا لگا ہوا ہے، اور 500 ایکڑ پہ آم لگا ہوا ہے، اور خمس دینے سے دم نکلتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے تو جان جاتی ہے. اور یہ دونوں کام تو ویسے ہی وہ نہیں کرتے، اور 2 گھر برابر میں بیوہ اور یتیم رہتے ہیں، انہیں بھی کچھ نہیں کھلاتے، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم نے انہیں کچھ دے دیا تو بچے گا کیا. تو جو انہیں دینا ہے وہ تم رکھ لو، باقی تم انہیں دے دو. کنجوس کا کوئی تعلق اہل بیت کے ساتھ نہیں. اہل بیت کا ذکر سخاوت لے کر آتا. ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے نا جی. فاسقن، بخیلن، کاذبن، جھوٹ بولنے والا. ایسے منہ پہ رکھا ہوا ہے جھوٹ. تو معاشرے کے ماحول میں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں جی،
مجھے یہ خوف ہے کہ میرا 1% مجمع ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا. لیکن جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ خاص طور پر، میں نے ایک جملہ کہا تھا، چاروں چیزوں کا اہل بیت والوں کے ساتھ کوئی تعلق جی. مباہلے کے میدان میں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرنے والوں کا نام سن کے خوش ہونے والے جھوٹ کیسے بولیں؟ توجہ ہے؟ کاتبن بابا پھر ایک اور نعرہ لگاؤ. ملنگ سے یہ نعرہ مجھے بڑا اچھا لگا. جھوٹ میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بزرگ کچھ دیر کے لیے مجھے برداشت کریں. جھوٹ اعمال کو کھا جاتا ہے. 1 مہینے سے ماشاءاللہ خوب اچھے روزے رکھے، نماز بھی ماہ رمضان میں پوری پڑھ لی، اور اللہ نے کرم کیا قرآن بھی ختم کر لیا، مگر عین عید والے دن جھوٹ بول دیا. یہ ایسا ہے جیسے 80 کلو کی حلیم کی دیگ پکائی اور اس میں چوہا گرا دیا. ساری پھینکی جائے گی یا نہیں؟ ساری پھینک دی جائے گی. توجہ کر لی. چوتھی چیز بتا دوں، دوہرا رہا ہوں میں، دوہراؤ بھی میرے ساتھ دوہراؤ. فاسقن، بخیلن، کاذبن، قاطع الرحم، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا. یہ جملہ فرما کر کہ قاطع الرحم، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا، یہ کہہ کر میرے مولا نے فرمایا ملعون ملعون ملعون، جو ارحام سے حضرت فرما رہے ملعون ہے وہ، ملعون ہے وہ. جی مولانا میرا بھائی، میرا بھتیجا، میرا چاچا، میرا فلاں کزن، میرا فلاں خالہ زاد، بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں وہ اس قابل نہیں ہے. تمہیں پتا ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا. جس نے تمہیں آ رہا اس کو رشتہ دار بنایا. جو اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہوتے ہیں نا، انہیں بندے توڑ نہیں سکتے. بھائی کچھ دیر برا لگے تو برا لگے. اس وقت ہمارے گھروں کے اندر جو رونقیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب آپ ان بھائیوں کو دیکھیے، زاہد بخاری صاحب کے بھائی چھوٹے بیٹھے ہیں، بھتیجے بیٹھے ہیں، ان کی اولاد بیٹھی ہے، ان کے عزیز و اقارب آئے ہوئے ہیں. جی یہ جو ہمارے بڑے تھے نا، یہ جوڑنے کا کام کرتے تھے. یہ خاندان کو جوڑ کر لے کے چلتے تھے. اور آج تو بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ توڑیں کیسے. لیکن کیا ہمارے بہانہ تراشیوں سے اللہ کو ہم مطمئن کر سکتے ہیں، اللہ کو خوش کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ایسا. بھائی ناراض نہ ہوئیے گا، مولا علی کی تلوار پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا. ہاں ذوالفقار پر مولا کی تلوار، یاد رہے یہ تلوار وہ تلوار ہے جو علی سے باتیں کرتی تھی. ہاں میدان جہاد میں جب علی مولا تلوار اٹھاتے تھے نا، تو مولا کے ساتھ مشوروں میں آ جاتی تھی. مولا اسے چھوڑ دیجئے، اس کی 4تھی نسل میں مومن. ہاں صلوات پڑھ لیں مولا علی کی ذات پر. علامہ علی اکبر النہاوندی ہمارے بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں.
العبقری الحسان نامی 10 جلدوں میں انہوں نے کتاب امام زمانہ کے بارے میں لکھی ہے. امام زمانہ کے بارے میں 10 جلدوں میں کتاب ہے. اس کی 3ری جلد ہے ہی اس موضوع پر کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو کیا کیا تبرکات لے کر آئیں گے. امام ذوالجناح پر بیٹھ کر آئیں گے. نبی کی سواری گھوڑا جسے امام حسین نے کربلا میں اپنے ساتھ رکھا اور امام حسین کی شہادت کے بعد وہ غائب ہو گیا. وہ غائب نہیں ہوا ہے، صاحب غیب کے انتظار میں. ذوالجناح وہ چیزیں جو حضرت کے ساتھ واپس آئیں گی ان میں ایک ہے تابوت سکینہ، جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے. جس صندوق میں، تابوت یعنی صندوق، جس صندوق میں حضرت آدم سے لے کر سرکار ختمی مرتبت تک تمام انبیاء کے تبرکات، اور وہ وہی صندوق ہے جو حضرت ام موسیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے بنایا تھا. نہیں تھوڑا توجہ چاہوں گا. حضرت ام موسیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو دریائے نیل کے حوالے کیا، اللہ نے وحی نازل کی، اے ام موسیٰ اسے صندوقچے میں لٹاؤ اور دریائے نیل کے حوالے کر دو. تو ایک ماں جس نے 70,000 بچے اس بچے پر قربان ہوتے دیکھے، یا اللہ جب تو نے اسے بچا ہی لیا تو اب یہ دریائے نیل کے حوالے کیوں کروا رہا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری گود میں واپس پلٹاؤں گا. تمہاری آج کی ذمہ داری یہ ہے، کل کا ذمہ دار میں ہوں. اب حضرت ام موسیٰ نے جو صندوقچہ بنایا جس میں حضرت موسیٰ کو لٹایا اور دریائے نیل کے حوالے حضرت موسیٰ کو کر دیا، میں ان بچوں جوانوں سے پوچھ رہا ہوں، ایک نونہال نوزاد بچے کے لیے کتنا بڑا صندوق بنایا ہوگا؟ تھوڑا بولیے نا، گردن ہلائیے نا. اتنا ہی جتنا بچہ ہوتا ہے، یعنی وہ مثلا کہہ لیجئے چند فٹ کا چھوٹا سا ایک صندوقچہ جس کو ہم صندوقچہ کہیں، اس میں حضرت موسیٰ کو لٹایا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا. اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہی تابوت سکینہ ہے جس میں حضرت آدم سے لے کے حضرت ختمی مرتبت تک تمام انبیاء کے تبرکات ہیں. تو اتنی سی جگہ میں اتنے تبرکات آئے کیسے؟ سوال اٹھا رہا ہوں، میں طالب علم ہوں، سوال اٹھا رہا ہوں کہ اتنے سے صندوق میں اتنے زیادہ تبرکات آئے کیسے؟ تو بھائی سمجھنے کی بات ہے، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ مادی نہیں ہے. میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت ام موسیٰ نے لکڑی کا نہیں بنایا تھا، مگر یہ لکڑی وہ لکڑی ہے جو اللہ کے اذن سے صندوق میں ڈھلی ہے. تو اب یہ عام لکڑی نہیں رہی جس پہ اللہ کی نگاہ ہو جائے. بھائی اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ کیسے سمجھو گے کہ چادر یمنی جب نبی نے لی تو نبی پہ پوری اتری، امام حسن آئے تو پوری رہی، امام حسین آئے تو پوری رہی، مولا علی آ گئے، جناب زہرا آ گئیں، ایک پر بھی پوری، 5 پر بھی پوری. تو اسے کیسے سمجھیں گے؟ میں اردو کے محاورے کو استعمال کر رہا ہوں. اردو میں محاورہ کہا جاتا ہے چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ. اردو میں کہا جاتا ہے چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ، اور اس گھر کی چادریں وہ ہیں جو انہیں دیکھ کر پھیلتی ہیں. وہ تابوت لہذا اس ذوالفقار کے لیے بھی ہے کہ جب مولا علی چاہتے تھے یہ لمبی ہو جاتی تھی، جب مولا علی چاہتے تھے یہ چھوٹی ہو جاتی تھی. ہاں مولا علی سے باتیں کرتی تھی اور گھر جا کے جناب زہرا کو جنگ کی گزارش سناتی تھی. ایک دن جناب سیدہ نے اتنی جزیات بیان فرمائے کہ یا علی آج کی جنگ میں تو آپ نے اتنے مارے اور ایسے مارے اور فلاں کو تو ایسے مارا. بہت ہی جزی باتیں بی بی بتا رہی ہیں. تو مولا نے فرمایا، توجہ ہے، مولا نے فرمایا فاطمہ یہ باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ تو میری بیوی نے فرمایا میرے بھائی نے. میرے بھائی نے. حضرت نے فرمایا تمہارا آپ کا بھائی کون ہے؟ کہا ذوالفقار. ہاں جناب زہرا نے ذوالفقار کو اپنا بھائی بولا ہے. صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر.
اب میں پہلے ہی ضمانت لے چکا ہوں کہ بھائی کچھ باتیں ایسی ہو بھی سکتی ہیں جن کے لیے سوچا جائے کہ بھائی یہ کہاں سے لے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یقین جانیے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جی مولا کی تلوار پہ میرے ساتھ ہے نا، مولا کی تلوار پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، مولا علی کی ذوالفقار پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ جملہ سنو، جملہ تھا سل من قطعک، اس رشتہ دار سے تعلق جوڑے رکھو جو توڑتا ہو۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں، یہ مولا علی کی تلوار پہ لکھا ہوا ہے۔ مولانا انہوں نے بلایا نہیں، وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، یہ مولا علی کو نہیں پتا، وہی علی کی تلوار پہ تو لکھا ہوا ہے۔ اچھا بار بار میں کہہ رہا ہوں، مجھے اس جملے سے لطف لینے دیجئے نا، اس رشتہ دار سے تعلق جوڑے رکھو جو تعلقات توڑتا ہو، یہ تلوار پہ لکھا ہے، بچ کے رہو، علی کی تلوار کی زد ہمیشہ گردن نہیں کاٹتی، کبھی کبھی رزق بھی کاٹ دے گی، توفیقات بھی کاٹ دے گی، عزت بھی کاٹ دے گی، شہرت بھی کاٹ دے گی، کرسی بھی واپس لے لے گی، شہرت بھی ختم ہو جائے گی، تمہارا مقام منزلت بھی جو تم جہاں ہو جیسے ہو، ممکن ہے وہ اس کے اوپر سوال آ جائے اور وہ چیز باقی نہ رہ پائے۔ تعلقات میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کے تایا میں اور آپ کے ابا میں 20 سال سے لڑائی ہے، مگر آپ تایا زاد بھائی سے لڑائی مت کرو۔ مولانا میرے ابا ناراض ہو جائیں گے کہ تم کیوں ملتے ہو جب ہم نہیں ملتے، تو کوئی بات نہیں، ابا کی ناراضگی کا بھی خیال رکھنا، اور 50 کام تم ابا سے چھپ کے کر رہے ہوتے ہو، اچھے برے، یہ کام بھی ابا سے چھپ کے کر لو، اور یقین جانو مولا علی راضی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ کربلا رشتہ داریوں کی آبرو کا نام ہے، کربلا رشتہ داریوں کی آبرو کا نام ہے، سارے رشتے حسین مولا نے کربلا میں جمع کیے۔ میرے اور آپ کے ہمارے کتنے رشتے ہیں، بھائی اور بہن کا رشتہ، بھائی اور بھائی کا رشتہ، بھائی اور چچا اور بھتیجے کا رشتہ، ماموں اور بھانجوں اور بھانجیوں کا رشتہ، زوجہ اور شوہر کا رشتہ، یہی رشتے ہیں نا، سب کربلا میں موجود ہیں۔ ایک رشتہ کچھ خاموش رہتا اگر کربلا میں حسین فضہ کو نہ لاتے، اور وہ رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جب مجلس میں بیٹھا کریں نا تو تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ امام رضا فرما رہے ہیں کہ جب میرے جد حسین کا ذکر آیا کرے اور ان کے مصائب کو بیان کیا جا رہا ہو تو ایسے رویا کرو جیسے تمہارے گھر میں ابھی کوئی تازہ غم ہوا ہے۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے، جب دنیا کی پریشانیاں تمہارے گرد منڈلانے لگے، فبک للحسین، تو غم دنیا میں کبھی آنکھوں میں آنسو نہ بھر لانا، میرے جد حسین پہ رو لینا۔
میں پھر ان جوانوں بچوں سے کہہ رہا ہوں، جب کبھی تمہارا دل بجھا بجھا سا ہو نا، تمہارا دل تنگ ہو رہا ہو، بجھا بجھا سا ہو، تو امام بارگاہ کے باہر جا کے مجلس کا کوئی اشتہار تلاش کرنا کہ ہمارے شہر کے قریب ترین کس آبادی میں کہاں مجلس ہو رہی ہے، اور دیکھ لینا کہ جب مجلس میں جائیں گے تو مصائب کس وقت پڑھے جائیں گے۔ شہنشاہ حسین نقوی کے پڑھے ہوئے فضائل اور نکات اور نصیحت اور وعظ، اس سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ حسین مولا نے علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ اس پر کیا بحث ہے کہ حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا اور امام حسین نے اپنے ننھے سے بچے کے گلے پہ تیر لگتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں دیکھا۔ حسین مولا نے کیا کچھ منظر کربلا میں نہیں دیکھے۔ اگرچہ ہر منظر ایسا ہے کہ جس کو سننے پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر عزاداروں کچھ منظر تو ایسے ہیں جنہیں جناب زینب ساری زندگی دہراتی رہی۔ امام سجاد جس منظر کو بیان کر کر کے روتے رہے، ان منظروں میں ایک منظر وہ ہے جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے۔ ایک باپ کی مجلس ترحیم ہے، چلیے میرے ساتھ کربلا آ جائیے۔ یہ وہ منظر ہے کہ جس منظر کو محشر میں اللہ جناب زہرا کو دکھائے گا۔ جب جناب زہرا محشر میں آئیں گی نا تو بی بی فرمائیں گی بے ای ذنب قتلت، یا اللہ میرے بچوں کو کس جرم میں مارا، مجھے آج انصاف چاہیے۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بی بی فرمائیں گے مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی، فرمائیں گی یا اللہ میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں میرے ساتھ کیا گزری ہے۔ روایت کہتی ہے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا، چاروں طرف محشر ہوگا، اس کے درمیان کی زمین کو اونچا کر دیا جائے گا، ایک ٹیلا نما بنا دیا جائے گا، اور پھر آواز آئے گی ہاذا حسین۔ سارا محشر دیکھے گا حسین مولا گھوڑے سے گر رہے ہیں، اور جب محشر میں امام حسین کا وہ منظر جو عاشور کے دن امام حسین پر گزرا وہ جناب زہرا دیکھیں گی نا تو بی بی سے رکا نہیں جائے گا، بی بی اپنی سواری سے زمین پہ گرے گی۔ پورے محشر میں عجب نہیں ایسی ہی آوازیں بلند ہو رہی ہوں، رونے کی آوازیں، گریے کی آوازیں۔ سب سے زیادہ جن منظروں کو یاد کر کے اہل بیت نے گریہ کیا ہے، یاد کر کر کے اس منظر کو دہرایا ہے، ان منظروں میں ایک منظر عصر عاشور حسین مولا کا گھوڑے سے گرنا ہے۔ جی جب امام حسین اکیلے رہ گئے نا، مجھے جلدی نہیں ہے، مصائب مجھے پڑھنے دیجیے گا۔ جب امام حسین کربلا میں اکیلے رہ گئے، علی اکبر مارے گئے، عباس مارے گئے، اون و محمد مارے گئے، قاسم کا پامال لاشا لے آئے، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، تو امام گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کربلا میں آئے اور دشمن کو مخاطب کیا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے تلوار نکالی اور ایک مرتبہ دشمن کو آواز دی، آؤ مجھ پہ حملہ کرو، میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں کسی پہ پہل نہیں کروں گا۔ تو ایک مرتبہ پسر ساز نے آواز دے کر کہا، گواہ رہو پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں، اور اس لعین نے پہلا تیر امام حسین پر پھینکا اور جنگ کا آغاز ہوا۔ امام بہت دیر تک تنہا لڑتے رہے اور پھر کچھ دیر کے ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، تو بیٹی سے پہلا سوال یہ کیا کہ بیٹا بتاؤ یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ تو کہا بابا آپ بھی جلدی دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر اس باغی کو کوئی مارنے نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے، دوبارہ سے گھوڑا تیار کیجئے۔ اس کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی۔ یہ کہتا ہے کہ میں ابھی گھر میں آیا ہی تھا کہ مجھے ایسا پیغام ملا، میں نے پھر دوبارہ گھوڑا تیار کیا، رخصت ہونے لگا تو بیٹی نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں نا، تو جنگوں میں تو مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے
تو میرے لیے لے آئیے گا، میں گلے کے ہار زیورات بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہوا، بیٹی نے رخصت کیا، اور جب میں کوفے سے کربلا گیا اور جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، اور وہ اکیلا دشمن سے جنگ کر رہا ہے، اور ہر سپاہی اس سے ڈرتا ہے، اور اس کا خوف ایسا ہے کہ اسے دیکھ کر لوگ بھاگتے ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کون ہے جو اکیلا ہے اور ان سب پر غالب ہے۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے کہا تم اس ایک اکیلے سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو اس بھاگتے ہوئے سپاہی نے کہا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ وہ کہتا ہے پھر میں نہیں سمجھا کہ آخر یہ کون ہے۔ کہتا ہے بس مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے ماروں گا تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، اور چند ذرا کے فاصلے پر میرا گھوڑا ان کے گھوڑے کے قریب آیا۔ میں نے ارادہ کیا، تلوار نکالی کہ ان پر حملہ کروں اور جنگ کو ختم کر دوں۔ تو میں نے تلوار نکال کر آگے بڑھنا چاہا کہ انہوں نے مڑ کر پیچھے مجھے دیکھا اور آواز دے کر کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتے ہیں؟ میں گھبرانے لگا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ یمنی پتھر ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین ہوں۔ اجرکم اللہ، مجلس ہو گئی عزادارو۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں مولا حسین کے قدموں میں گر گیا، مولا آپ ہیں؟ مولا عباس کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ کہا عبداللہ سب مارے گئے ہیں، اکیلا میں رہ گیا ہوں۔ کہا عبداللہ واپس چلے جاؤ۔ کہا مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ آخری جملہ سن لیجئے، کیا غربت ہے زہرا کے لال کی۔ کہ عبداللہ واپس چلے جاؤ۔ کہ مولا آپ کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ کہ واپس چلے جاؤ، کچھ دن بعد میری زینب آئے گی، انہیں چادریں لا کے دے دینا، میری ماں بہنیں اسیر بنا کے لائی جائیں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ